ہماری خداوند یسوع کی انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اس کا 15واں باب اس کی پہلی 8 آیات۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، حقیقی طاق میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے۔ جو ڈالی مجھ میں پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے، اور ہر ایک کو جو پھل لاتی ہے اسے وہ چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے۔ اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا ہے پاک ہو گئے ہو۔ تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں قائم رہوں گا۔ جس طرح کی ڈالی جب تک وہ طاق میں لگی نہ رہے اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی، اسی طرح تم بھی جب تک مجھ میں قائم نہ رہو۔ طاق میں ہوں، تم ڈالیاں ہوں۔ جو مجھ میں رہتا ہے اور میں اس میں، وہ بہت پھل لاتا ہے، کیونکہ مجھ سے جدا تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی مجھ میں قائم نہ رہے تو وہ ڈالی کی طرح پھینک دیا جائے گا اور سوکھ جائے گا، اور لوگ ان کو بٹوریں گے اور آگ میں جھونک دیں گے اور وہ جل جائیں گے۔ اگر تم مجھ میں رہو اور میری باتیں تم میں رہیں تو جو کچھ تم چاہتے ہو مانگو، وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ میرے باپ کا جلال اسی سے ہے کہ تم بہت پھل لاؤ، یوں ہی میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، مسیح یسوع نے آج کے کلام میں انگور کی بیل کی مثال دیتے ہوئے اپنے شاگردوں کو ان کے ایمان کا مطلب اور ان کی محبت کا مقصد سمجھایا۔ یسوع نے خدا کو باغبان کے طور پر پیش کیا، جس نے ساری دنیا میں طاق یعنی انگور کے باغ لگائے ہیں۔ ان میں سے ایک طاق پرانے عہد کے لوگ ہیں۔ خدا اس طاق سے ناخوش تھا کیونکہ اس میں اچھا پھل نہیں لگا، اس لیے خدا نے زمین میں ایک نئی ٹہنی گاڑ دی۔ یہ نئی ٹہنی خدا کا بیٹا تھا جو روح سے پیدا ہوا تھا، تاکہ وہ حقیقی طاق بنے، جس میں نئی قسم اور نئی قوم بنے جو اچھی اور معقول ہو اور کثرت سے روحانی پھل پیدا کرے۔ یسوع نے اپنے شاگردوں کا دھیان جس مضمون کی طرف مبذول کیا وہ نوع انسان میں پاک روح کے پھل ہیں جو بیش بہا روحانی اوصاف سے معمور ہوتے ہیں۔ عزیز دوستو، یسوع ہمیں تسلی دیتا ہے۔ خدا ہمیں فطرتی بدکاری اور کئی گناہوں کے باعث طاق میں سے کاٹ نہ ڈالے گا۔ یسوع نے شروع ہی میں ہم میں سے ہر ایک کو مکمل پاکیزگی بخشی، اور جو ہی ہم نے ایمان لایا ہمیں یہ نعمت ملی۔ یہ نہ کہیں کہ مستقبل میں ہم اپنے رسم و رواج اور دعاؤں کے طور طریقوں سے پاک ہو جائیں گے۔ یسوع نے ہمیں پہلے سے ہی پاک کر دیا ہے، قطعی طور پر معاف فرمایا ہے اور صلیب پر ہمارا کفارہ ادا کیا ہے۔ انجیل میں سے پاک ہونے کے لیے قوت نکل آتی ہے۔ یہ ہماری کوششوں کا نتیجہ نہیں، نہ ہماری اذیت اور پختگی جو ہمیں پاک کرتی ہے، بلکہ صرف خدا کا کلام ہی ایسا کرتا ہے۔ جس طرح خالق نے ابتدا میں صرف کلام کے ذریعے دنیا بنائی، اسی طرح اگر ہم مسیح یسوع کے کلام کو قبول کرتے ہیں تو مسیح ہم میں پاکیزگی پیدا کرے گا۔ مسیح یسوع نے ایک فکرے پر بہت زور دیا جس پر ہماری نشوونما اور پھل لانا منحصر ہوتا ہے، اور وہ فکرہ ہے قائم رہنا۔ 15ویں باب میں یہ فکرہ 10 دفعہ استعمال کیا گیا ہے۔ اس فکرے کے کئی معنی نکل سکتے ہیں۔ ہم یسوع میں قائم رہتے ہیں اور یسوع ہم میں۔ ہم یسوع میں قائم رہنے سے پاک ہو جاتے ہیں، اور مسیح کی قدرت اور عرق ہم میں سرایت کرتا ہے۔ ہر چیز کی ابتدا مسیح یسوع سے ہی ہوتی ہے، لہٰذا مسیح میں قائم رہنا لازمی ہے۔ اے خداوند یسوع، تو ہماری زمین کی مٹی میں خدا کی مقدس طاق ہے۔ تیرے ہی طفیل سے ہم سب سے اچھے اوصاف حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے دل تمام بدی کا منبع ہیں۔ ہم تیرے مشکور ہیں کہ تو نے انجیل کے ذریعے ہمیں پاک کیا۔ ہمیں تو نے اپنے نام میں قائم رکھا تاکہ ہم تیرے پاک روح کی قوت سے ہمیشہ محبت کا پھل پیدا کر سکیں۔ تیرے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہمیں فضل بخش کہ ہم کمزوری کی حالت میں صرف اپنے لیے نہ جئیں بلکہ ہمیشہ تجھ میں قائم رہیں۔ دوستی کا پیمبر ریڈیو ویریتاس ایشیا۔